اب وقت ہے کہ اپنے مہمان مقرر کو مدعو کیا جائے۔ آج کی جو یہ مجلس سجائی گئی ہے جناب حضرت مولانا مفتی عمر عابدین قاسمی مدنی کے لیے۔ مولانا عمر عابدین صاحب دارالعلوم دیوبند کے بہترین فاضل ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ المعہد العالیہ الاسلامی حیدرآباد سے انہوں نے فقہ میں تخصص کیا ہے۔ اسلامک اسٹڈیز میں ایم اے بھی کیا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے۔ آپ کے والد گرامی فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے جو ادارہ قائم کیا ہے المعہد العالیہ الاسلامی، یہ علماء اور فضلاء کی تربیت کے لیے ہے۔ اس ادارے کے آپ نائب ناظم ہیں۔ جالی کی بستی سے قاضی مجاہد الاسلام صاحب کا تعلق ہے اور قاضی مجاہد الاسلام صاحب کے بھتیجے ہوئے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، اور ہمارے سامنے جو مولانا مفتی عمر عابدین صاحب تشریف فرما ہیں یہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے فرزند اور حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ کے پوتے ہیں۔ اس سرزمین پر ایک ادارہ قائم ہے دارالعلوم سبیل الفلاح، اس کے بھی آپ معاون ناظم ہیں۔ آل انڈیا ملی کونسل کا پروگرام یہاں پر کچھ دنوں پہلے ہوا بہار میں۔ جب سے مولانا انیس الرحمن صاحب کی قیادت یہاں ملی ہے آل انڈیا ملی کونسل نے بہت کام کیا ہے، بہت متحرک ہے، بہت چاق و چوبند ہے۔ ان کے اراکین بہت فعال ہیں، بہت پرجوش ہیں۔ ابھی ہمارے پروفیسر منظر سلیمان صاحب نے عرض کیا کہ 20 سال کا پلان ہونا چاہیے، ملی کونسل نے 50 سال کا تعلیمی پلان بنایا ہے اور الحمدللہ ان خطوط پر کام بھی کر رہے ہیں۔ اس آل انڈیا ملی کونسل کے تلنگانہ کے آپ جنرل سیکریٹری بھی ہیں مفتی عمر عابدین صاحب۔ انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز دوحہ قطر کے آپ رکن ہیں۔ شعبہ افتاء دارالعلوم اشرفیہ جزیرہ فرانس کے آپ صدر شعبہ بھی ہیں۔ آپ کی تقریباً اردو، عربی، انگلش میں 15 تصنیفات ہیں۔ آپ نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے دعوتی۔ ملت فاؤنڈیشن کے ذریعے جو کتابوں کی ترتیب دی جاتی ہے اس کو اسلامی رنگ میں ڈھالنے کا ایک بڑا کام اور بڑا فریضہ آپ نے انجام دیا ہے۔ دربھنگہ شہر میں 3 ادارے ہیں جہاں ملت فاؤنڈیشن کی کتابیں چلتی ہیں۔ معہد الطیبات منہر روڈ جس کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے، وہاں بھی ملت فاؤنڈیشن کی کتابیں چلتی ہیں۔ نیو جنریشن انٹرنیشنل اکیڈمی جس ادارے کے اساتذہ اور ذمہ داران یہاں پر اس مجلس میں موجود ہیں، ان کے یہاں بھی ملت فاؤنڈیشن کی کتابیں چلتی ہیں۔ اور سینٹرل ماڈل اسکول کرم گنج، اس میں بھی ملت فاؤنڈیشن کی کتابیں چلتی ہیں۔ میں اس موقع پر ان تمام درسگاہوں کی طرف سے مولانا عمر عابدین صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ملت فاؤنڈیشن کی کتابیں یہاں پر کیسے میسر ہوں آسانی سے، اور کیسے دربھنگہ شہر کے زیادہ اسکولوں میں ان کتابوں کو لگایا جا سکے، اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ تو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں اس جذبے کے تحت کہ جب 2014 عیسوی میں ہم نے معہد الطیبات قائم کیا، وہاں پر میں نے ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی تکمیل کے سفر پر میں چل رہا ہوں، دعا کیجئے کہ میں چلتا رہوں۔ 2014 میں معہد الطیبات کے افتتاحی پروگرام میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ میرے اندر کچھ صلاحیت نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ چاہے وہ سیتامڑھی کے ہوں، چاہے مدھوبنی کسی کو جانا ہو، اور چاہے ادھر نیپال کی طرف کسی کو جانا ہو، بہت سارے لوگ کو سہرسہ جانا ہو، وہ سب دربھنگہ سے گزر کر کے جاتے ہیں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ دربھنگہ ایئرپورٹ پر ہمارے کوئی فاضل آئیں، دربھنگہ اسٹیشن پر کوئی آئیں، بس اسٹینڈ پر آئیں یا اس راستے سے گزرے، میں ان سے ایک بار ضرور درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے شہر کے لوگوں کو استفادے کا موقع دیں۔ مولانا عمر عابدین صاحب یہاں بالاسات کے پروگرام میں تشریف لائے، جیسے میرے علم میں یہ بات آئی پھر مولانا عمر عابدین صاحب سے رابطہ کر کے میں نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے شہر کے لوگوں کو استفادے کا موقع دیا جائے۔
الحمدللہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کی، اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ شہر کے لوگ جب بھی آپ کو دعوت دیں آپ ضرور تشریف لائیں گے۔ انہی جذبات کے ساتھ میں آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں، تشریف لائیں، دینی و عصری تعلیم، چیلنجز اور امکانات پر اپنی گفتگو رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق الى آخر الآیہ۔ علم و ادب، فکر و نظر اور تہذیب و ثقافت کی شہر آفاق سرزمین پر حاضری اپنے لیے خوش بختی اور خوش قسمتی کا سبب سمجھتا ہوں۔ شہنشین پر تشریف فرما ہم سب کے بزرگ محترم جناب نیاز احمد صاحب، شعر و سخن کے علمبردار پروفیسر شاکر خلیق صاحب، اور جہان علم کی گردش میں کئی دہوں سے لگے ہوئے اور فکر و نظر کی وادیوں کو سیر کرنے والے محترم جناب ڈاکٹر جاوید ذوالقرنین صاحب، نیز پروفیسر منظر سلیمان صاحب، ڈاکٹر منور راہی صاحب، اور ہمارے جواں سال بلند حوصلہ بلند نگاہ دوست محترم جناب مولانا مفتی آفتاب غازی صاحب، اور میرے نہایت کرم فرما جناب مولانا مظفر احسن رحمانی صاحب۔ آج جو قافلہ اور کارواں یہاں فروکش ہے، اس کے سامنے اپنی زبان کھولنا زباں درازی کے مترادف ہے۔ اظہار خیال کرنا کسی طفل مکتب کے بس میں نہیں، لیکن آپ حضرات نے کچھ امید کے ساتھ، کچھ حسن ظن کے ساتھ ہمیں دعوت دی، اور اسی حکم کے تلے ہم یہاں چلے آئے۔ یہ سرزمین ہمارے آبا و اجداد کی ہے، ہمارے بزرگوں کی ہے، اور جب جب میں اس خطے اور علاقے سے گزرتا ہوں، آتا ہوں، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک نیا حوصلہ اور جذبہ یہاں سے کشید کر کے میں حیدرآباد لوٹتا ہوں اور اس کی سوغات ملک کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حاضرین گرامی، اس ملک میں مسلمانوں کے بہت سے مسائل ہیں۔ ایک طرف فرقہ پرستی کا وہ زہر جو گھر گھر اور در در تک پہنچا دیا گیا ہے، اور جس کی وجہ کر اس ملک میں سانس لینا کبھی کبھی حبس کش انسان حبس محسوس کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف سیاسی طور پر مسلمانوں کو اچھوت بنا دیا گیا۔ تیسری طرف معاشی اعتبار سے مسلمان پسماندہ طبقات سے بھی نیچے اور ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ گویا ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے۔ لیکن پچھلے 1400 سال کی جو اسلامی تاریخ رہی ہے، اگر اس پر آپ نگاہ کریں تو اس حقیقت کا انکشاف ہوگا کہ یہ امت ہمیشہ حالات کے سرد و گرم، پیچ و خم اور زیر و بم سے گزرتی آئی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی تمام تر سچویشن اور ان کی صورتحال بہت ہی مستحکم ہو اور اسٹیبل ہو۔ کبھی اقتدار پر آپ تھے اور کبھی پرسیکیوٹڈ طبقے کی حیثیت سے آپ نے زندگی گزاری، لیکن اس پورے سفر میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ امت کا یہ کارواں اپنے آپ کو نا امید محسوس کرتا ہو، اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتا تھا ہو۔ شاید تاریخ میں ایک ایسا مرحلہ گزرا، اور وہ مرحلہ تھا فتنہ تاتار کا، کہ حوصلے پست ہو چکے تھے،
लोगों के अंदर जज्बा और हिम्मत और ताकत और तवानाई का गुजर नहीं था। सूरत हाल यह थी कि कोई खातून किसी मुसलमान राहगीर को सरे राह रोक कर कहती कि तुम ठहरो, हम तलवार लेकर आएंगे और तुम्हारा सर कलम कर देंगे, तो उसके पास इतनी हिम्मत न होती कि वो अपनी जगह से हिल जाता, इंतजार करता होता कि तलवार कोई लेकर आए और हमारा सर कलम कर दे। अभी 2014 के बाद इस मुल्क में जो हालात पैदा किए गए, जिस तरह का टेरर क्रिएट किया गया, खौफ व हरास की कैफियत पैदा की गई, इसने कहीं ना कहीं उम्मत को अपनी डगर से और इस्लाम की शाहराह हयात से डाइवर्ट करने की कोशिश की है। और हम ये महसूस करते हैं कि आज का इंटेलेक्चुअल मुसलमान, आज के तालीम याफ्ता नौजवान कहीं ना कहीं अपनी इस निस्बत को लेकर वो शर्मिंदगी के शिकार हैं। वो अपनी इस आइडेंटिटी को हाइड करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं इस्लामी तारीख का यह सबसे नाजुक मोड़ है। अगर हमने हौसला न बांधा और हमने अपने इस कारवां की हिफाजत न की तो यह कारवां बिखर जाएगा और शायद इसके शिराजे को जमा करने में अगली सदियां लग जाएंगी। यह सूरत हाल है जो हर दानिश्वर और साहिब इल्म व नजर इससे वाकिफ है। लेकिन सवाल यह है कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो हम सर्कल ऑफ कंसर्न से बाहर निकलें और जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, सर्कल ऑफ एक्शन है, उसमें अपना कदम रखें। दायरे तशवीश और आहो फुगा से बाहर निकलिए और दायरे अमल और तासीर में दाखिल हो जाइए। यहीं से मसाइल का हल निकलेगा। मैं इसके लिए अगर कोई रहनुमाई हासिल करना चाहता हूं तो मेरे लिए एक ही सरचश्मा है और वो है अल्लाह की किताब और आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत। पूरी इंटायर ह्यूमन हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा इंकलाब आया, बगैर किसी इस्तिस्ना और एग्जेम्पशन के ये बात मैं कहता हूं, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए लाया गया। और इतना पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, रेवोल्यूशन इंसानी तारीख ने कभी नहीं देखा। आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तारीख उठा लें, कितने बिलियन लोग कत्ल किए गए। सेकंड वर्ल्ड वॉर की तारीख उठाएं, जो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा खूनी अलमिया था, करोड़ों इंसान खत्म कर दिए गए। फ्रांस, जो यूरोप की तहजीब और सकाफत का सबसे नुमाइंदा मुल्क समझा जाता है, इनकलाब फ्रांस के हवाले से कितनी लाखों जाने गई उसका अंदाजा लगाइए। लेकिन क्या इतनी जानों की कुर्बानी देकर कोई सालेह, कोई मुस्बत, कोई तामीरी, कोई पॉजिटिव, कोई कंस्ट्रक्टिव इनकलाब दुनिया ने देखा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नतीजा क्या था, सिवाय इसके कि आलम इस्लाम और खिलाफत उस्मानिया के परखचे उड़ा दिए गए और उनको छोटी छोटी टुकड़ियों में तकसीम कर दिया गया। लेकिन इंसानियत को, ह्यूमन हिस्ट्री को, ह्यूमन सोसाइटी को इसका क्या बेनिफिट मिला? कुछ भी तो इसका हासिल न था। तो मैं ये बता रहा हूं कि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आया। उस इनकलाब की बुनियादों पर निगाह डालिए। जिस वक्त सबसे पहली वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई, अरब और मक्का की सोसाइटी और उस सिविलाइजेशन को देखें, वहां क्या क्या न था। जुल्म, ज्यादती, अनारकी, गुलामी, इंसानी खुदाई के दावे और सैकड़ों खुदाओं की पूजा और परस्तिश, यानी हर तरह की बुराइयों का
کہ وہ آماجگاہ تھا وہ معاشرہ. تو اللہ کا جب پہلا کلام آ رہا تھا کم و بیش حضرت عیسیٰ کے 550 سال کے بعد، تو پہلی وہی آنی چاہیے تھی کہ اے انسانوں ظلم نہ کرو، قتل نہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالو. یا یہ وہی آنی چاہیے تھی کہ اے انسانوں صرف ایک خدا کی پوجا اور پرستش کرو. لیکن عجیب بات ہے، ان تمام تر سماجی، معاشرتی، اخلاقی برائیوں کو قرآن نے نظر انداز کر کے کہا کہ اقرا، پڑھو. یہ اصل میں انسانی سماج کو اور آنے والی انسانی تاریخ کو یہ پیغام اور میسج دینا تھا کہ اگلی آنے والی دنیا میں انقلاب اور تبدیلی کی کوئی شاہراہ ہو سکتی ہے تو وہ صرف تعلیم کی شاہراہ ہو سکتی ہے. آپ اقتدار کے ذریعے سے، پولیٹیکل سسٹم کی تبدیلی کے ذریعے سے اور پارلیمنٹس کے ذریعے سے، قانون سازی کے ذریعے سے انقلاب نہیں لا سکتے. صرف ایک شاہراہ ہے اور وہ ہے شاہراہ علم، جس کے ذریعے سے اگلی آنے والی دنیا میں انقلابات برپا ہوں گے. اور دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی بڑی انسانی سماج میں تبدیلیاں نمودار ہوئی وہ ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے اور تعلیمی اداروں کے ذریعے سے پیش آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ تعلیم کی بنیاد پر تھا، اور اسی کا فیض، اسی کا کرم تھا کہ انسانی دنیا نے آزادی کا زمزمہ سنا، ایکویلٹی کی بات سنی، جسٹس کو دنیا کے نظام کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی، عدالتی نظام وجود میں آئے، اور انیکویلٹی، انجسٹس، انٹچیبلٹی، سلیوری، ان تمام زنجیروں کو توڑ کر دنیا نے آزادی اور مساوات اور انصاف کا پیغام سنا. میں بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی مبالغے، بلکہ پورے کانشیسنس اور کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ یونائٹڈ نیشن سے لے کر انڈین کانسٹیٹیوشن تک اگر کہیں ایکویلٹی اور جسٹس کی بات کی جاتی ہے، انسانی بھائی چارے کی بات کی جاتی ہے، تو یہ صرف اور صرف صدقہ ہے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ورنہ پھولے صاحب نے اس ملک میں سلیوری نام سے کتاب لکھی اور ہزاروں سالوں سے کس طرح انسانوں کو غلام بنا کر رکھا گیا اس ملک میں، اس کی پوری داستان انہوں نے رقم تراز کر دی، اور پوری دنیا کا یہی نظام تھا. آج اگر ہم اور مسلمان بحیثیت سماج اپنے سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی شاہراہ علم کو اپنانا پڑے گا. اپنی جد و جہد اور اسٹرگل کا کوئی میدان کار منتخب کرنا ہے تو وہ یہ ہے. اور میں پھر آپ کو لے کر چلتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے. قرآن نے کہا تھا کہ اقرا، پڑھو. یہ نہیں بتایا کہ کیا کیا پڑھنا ہے، صرف ایک بات کہی، اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے. گویا انسان اللہ کی کتاب کو پڑھے، اللہ کی کائنات کو پڑھے، اس کائنات اور فزیکل یونیورس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرے. یہ سب کا سب پڑھنے کے حکم میں داخل ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مستور کو پڑھنے کا حکم دیا، تو یہ کائنات اللہ کی کتاب منشور ہے، اور ان دونوں کو یکساں طور پر پڑھنے کا حکم دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی چند آیتوں کا آپ حوالہ دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے لعلکم تعقلون، لعلکم تتدبرون، اس طرح کی آیتیں ذکر کی ہیں. سائنس کی ایک سلیبس کی کتاب تھی 5th اسٹینڈرڈ کی، اور میں نے اس کو اسلامائز کیا تھا. اس پر ہم نے پریفیس لکھنا تھا کہ قرآن کی روشنی میں سائنٹیفک ٹیمپر کس طرح ڈیولپ کیا جائے، اور اس کے لیے قرآنک انسٹرکشن اور ٹیچنگز کیا ہیں. اس حوالے سے جب میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو حیرت ہوگی آپ کو کہ اتنی زیادہ قرآن مجید میں آیتیں دستیاب ہوئی جن کا تعلق آبزرویشن، جن کا تعلق انالیسس، کریٹیکل انالیسس سے تھا. مولانا آفتاب غازی صاحب اور کئی علماء موجود ہیں، وہ آیات جن کا تعلق فقہ سے ہے، جن کو آیات احکام سے ہم تعبیر کرتے ہیں، ان کی تعداد اگر جمع کی جائے
تو مفسروں اور فقہ کے اختلاف کے ساتھ وہ 250 سے 500 تک ہے میکسیمم. لیکن وہ آیتیں جو آموزش، سیکھنے، غور و فکر کرنے، آبزرویشن کرنے، انالیسس کرنے کی دعوت دیتی ہیں، ان کی تعداد 650 کے قریب ہے. اور بغداد میں جو ہاؤس آف وزڈم قائم ہوا تھا، بیت الحکمہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ خامخواہ نہیں رکھی گئی. قرآن کی اس دعوت اور قرآن کی لگائی گئی اس صدا کا یہ اثر تھا کہ بیت الحکمہ کے نام سے عالم اسلام کا سب سے پہلا سائنس کا لیب قائم ہوا، جہاں ٹرانسلیشن کیے گئے، ایکسپریمنٹ کیے گئے، تجربات کیے گئے، اور علم اور نالج کی جتنی شاخیں ہیں ان سب کو اپنی ریسرچ اور تحقیق کی آماجگاہ بنایا گیا تھا. تو یہ اصل میں کمپاؤنڈ ایفیکٹ تھا قرآن مجید کی اس صدا کا، یہ ریپل ایفیکٹ تھا قرآن مجید کے اس حکم کا کہ صرف 100 سال گزرتے گزرتے بغداد میں بیت الحکمہ کی بنیاد رکھی گئی. تو اسلامی تاریخ میں کبھی علم اور نالج کو لے کر کبھی تعصب اور تنگ نظری کا ثبوت اہل علماء اسلام نے نہیں دیا. سوشل سائنس کا یا ماڈرن سوشل سائنس کا فاؤنڈر ابن خلدون کو کہا جاتا ہے. ابن خلدون ایک طرف سوشل سائنس کے سائنٹسٹ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑے عالم دین تھے. بدایت المجتہد ابن رشد کی بہت عالمانہ کتاب سمجھی جاتی ہے، فقہ اسلامی کی بہت ہی یونیک بک ہے. لیکن ابن رشد اس کے ساتھ ساتھ فلسفی تھے اور مختلف ماڈرن ایجوکیشن کے سے ان کا گہرا رابطہ تھا. جن لوگوں نے ایسٹرونومی پہ کام کیا، جن لوگوں نے میڈیکل سائنس میں ابو بکر رازی کو دیکھ لیں، یہ سب کے سب اپنے دور میں دونوں علوم کے، علوم قرآن اور علوم کائنات دونوں کے ماہر تھے. اور انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ اگلی آنے والی دنیا انہیں داد تحسین دیتی رہی اور ان کی اتباع اور پیروی کرتی رہی. میں اتنی دور نہیں لے جاتا آپ کو. ہندوستان میں تاج محل کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو یہاں کون سے ہارورڈ یونیورسٹی اور آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے انجینئرز تھے بتائیے؟ وہ سب کے سب اسی مدرسے کے تلمیذ تھے. وہ سب کے سب مغلوں اور مسلمانوں کے عہد میں قائم کیے گئے اداروں کے تربیت یافتہ اور خوشچی تھے، اور وہیں سے انہوں نے وہ آرکیٹیکٹ بنایا جو ایرانی آرکیٹیکچر سمجھا جاتا ہے. تو دیکھیے، علم ہو، میڈیسن ہو، ہندسہ ہو، حساب و کتاب ہو، ایسٹرونومی ہو، جیولوجی ہو، جغرافی ہو، ان تمام میدانوں میں جن لوگوں نے قابل قدر کارنامہ انجام دیا، وہ سب کے سب مشترکہ نظام تعلیم کے پروردہ اور اس کے خوشچی تھے. انگلینڈ جائیے، وہاں ایک ایگزیبیشن ہے 1001 انوویشنز کے نام سے، کہ اسلامی تاریخ میں مسلم سائنسدانوں نے جو 1001 تخلیقی کارنامے انجام دیے ہیں، ان کے ان کارناموں اور ان شخصیتوں کا ذکر جمع کر دیا گیا ہے. آپ ڈیپ انالیسس کر لیں ان ناموں کا، اندازہ ہوگا کہ یہ سب کے سب اپنے دور کے علماء بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ علوم القوم کے ماہرین بھی تھے. 1857 کا جو واقعہ پیش آیا، اور میں اس سے پہلے بتاؤں، امام محمد قاسم نانوتوی، کیا وہ کسی دارالعلوم دیوبند اور کسی مدرسے کے فارغ تھے؟ انہوں نے تو بنیاد رکھی تھی مدرسہ موومنٹ کے اس ملک میں. وہ ایک ایسے مدرسے کے دلی کالج کے پڑھے ہوئے تھے جہاں سر سید نے بھی تعلیم حاصل کی، امام قاسم نانوتوی نے بھی تعلیم حاصل کی، اور وہیں سے مولانا یعقوب گنگوہی نے بھی ہارون رشید نہیں، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نے بھی تعلیم حاصل کی. تو یہ ہمارا تاریخی علمی تعلیمی نظام تھا. لیکن 1857 کے بعد جب مسلمان جانکنی کے عالم میں تھے اور اس آخری نفس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے بکھرے ہوئے اثاثے کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت یہ فیصلہ لیا گیا کہ جو کچھ اقتدار گیا اور ہماری تہذیب گئی، ادارے چلے گئے، لاکھوں شخصیتوں کو پھانسی اور سولی پر چڑھا دیا گیا، تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ جو علم دین کی بچی خوشی کنجی ہے، جس سے اس امت کا وجود اور نمود وابستہ، اس کو بچا لیا جائے. اور اسی لیے
ایک نظام قائم کیا گیا کہ دینی تعلیم کے ایکسپرٹس اور اسپیشلسٹ پیدا کیے جائیں، چونکہ لاکھوں علماء کو سولیوں پر چڑھا دیا گیا تھا، افراد کار نظر نہیں آ رہے تھے، اس اثاثے کو اور اس ورثے کو آگے بڑھانے والا قافلہ موجود نہیں تھا، تو اس موقع پر اس ایمرجنسی اور کرٹیکل سچویشن میں یہ فیصلہ لیا گیا۔ لیکن شکایت یہ ہے کہ جس مریض کو ہم نے آئی سی یو میں رکھا تھا، رکھ کر ہم اسے بھول گئے، اس کی صحت کے بارے میں فکر مند نہیں رہے، اس کے حالات بہتر ہو چکے تھے، اسے وہاں سے نکال کر ایک نارمل سچویشن میں لانا چاہیے تھا۔ یہ غلطی ہم نے کی، اور ہم ایک دو الگ الگ جو ڈوئل ایجوکیشن کا کانسیپٹ پروان چل چکا تھا، اسی کو ہم نے پروموٹ کیا، اسی کو پروجیکٹ کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2022، آپ کو معلوم ہوگا کہ 2019 میں جو اس کا مسودہ آیا تھا وہ 480 صفحات پر مشتمل تھا، اور ایک سال کے بعد وہی مسودہ دوبارہ جب اپلوڈ کیا گیا تو صرف 66 پیجز میں۔ آخر کیا راز تھا جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ آخر کیا بات تھی جس کو بین السطور میں گھما پھرا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ یہ اصل سوال ہے۔ 480 صفحے کی پالیسی کو 66 صفحے میں کیسے منحصر کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال تھا۔ میں نے 480 صفحے کی رپورٹ کا بھی انالیسس کیا، اور 66 صفحے کے اس مسودے کو بھی ہم نے پڑھا۔ یہ جو پالیسی بنائی گئی ہے، یہ ہندوستان میں تعلیمی نظام کو مکمل طور پر ایک خاص زاویہ نگاہ، ایک خاص وچار دھارا کے لوگوں کے لیے، یہ ایک سیکولر ملک کی ایجوکیشن پالیسی نہیں ہے۔ آپ جب اس پالیسی کو پڑھیں گے تو اس کے قالب اور قلب میں بڑا فرق محسوس پائیں گے۔ اس کی زبان کچھ کہتی ہے اور بٹوین دا لائن کچھ کہتا ہے۔ اسے اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑی دردناک کہانی ہے، میں اسے مختصر کر کے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کو اس پالیسی کو جو بنایا گیا ہے، کیسے افراد اس میں شامل تھے اور اس کا آؤٹ کم کیا ہے، اگر اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو آر ایس ایس کی ایک ضمنی تعلیمی شاخہ ہے جس کے ترجمان ہیں کے جی سریش۔ دی وائر اور کوئنٹ وغیرہ نے ان کا انٹرویو شائع کیا تھا، اور آج بھی موجود ہے، آپ گوگل پر دیکھ لیں، دستیاب ہوگا۔ انہوں نے اس پوری رپورٹ کو پڑھنے کے بعد جو اپنا تاثر دیا تھا وہ یہ تھا کہ 60 to 70% our demand has been accommodated in this new education policy either directly or indirectly، کہ 60 سے 70% ہمارے مطالبات اس تعلیمی پالیسی میں شامل کر لیے گئے ہیں، براہ راست یا بالواسطہ۔ اس اسٹیٹمنٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کیا رخ ہے، اس کا قبلہ کیا ہے۔ اور یہ ڈیمانڈ ہمارے نہیں ہیں، سیکولر فورسز کے نہیں ہیں، بلکہ آر ایس ایس کے ایک ترجمان اور اس کے ایک فکری رہنما کے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس پالیسی کا رخ کیا ہے۔ دو سب سے بڑی بہت سی خامیاں ہیں، ان سب کو چھیڑنے کا وقت نہیں ہے۔ دو سب سے بڑی پرابلمز ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کمرشلائزیشن آف ایجوکیشن یا پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن۔ تعلیم کو کمرشلائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیسے کی گئی؟ اس کی میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے ابھی اس ملک میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 14 لاکھ سرکاری اسکول ہیں۔ کتنے ہیں؟ 14 لاکھ سرکاری اسکول ہیں، اور گورنمنٹ کی رپورٹ کے مطابق ماشاءاللہ پارلیمنٹ میں یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی، 1 لاکھ اسکول ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر اسکول میں صرف ایک ٹیچر موجود ہے۔ اتنا بڑا اکیڈمک اور ایجوکیشنل کرائسس اس ملک کے سامنے ہیں، اور اس کی پرائورٹیز اور اس کی ترجیحات دیکھ لیجئے۔
हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान और फलां में हैं। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में यह तय किया गया है कि ये जो 1 लाख स्कूल आपको नजर आ रहे हैं, जिनमें हर स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, तो ऐसे तमाम तर स्कूल जिनमें मतलूबा अफराद न हो, तो हुकूमत की क्या जिम्मेदारी होती है बताइए? बहाली की जाए, खाली असामियों को पुर किया जाए। तो यह हुकूमत बड़ी तालीम के तई हमदर्द है और इन्होंने यह फैसला किया है कि हम इन तमाम स्कूलों को बंद करके एक रीजन में जितने सरकारी स्कूल आते हैं उन सब का एक क्लस्टर बना देंगे और बकिया को कुफल लगा देंगे। कितना बड़ा नुकसान होगा। आप वाकिफ होंगे इस बात से कि हिंदुस्तान की आबादी का 60% से ज्यादा आबादी का हिस्सा वो है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। सिर्फ 40% हमारी आबादी निजी इदारों में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं। तो यूं समझिए कि 60% जो हमारी आबादी है उसके तालीमी मुस्तकबिल को सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसमें मुसलमान हर चीज में अपने आप को पेश करने लगते हैं कि हमारे लिए मसला है। आंखें खोलकर देखिए, ओबीसी, एससी, एसटीज और इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट के जितने लोग हैं और वो जो झारखंड वगैरह में आदिवासी हैं, उनको सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इनकी अक्सरियत असल में इन सरकारी स्कूलों में पढ़ती है। तो वो जो इनके पास एक बरहमनी आइडियोलॉजी है कि तालीम सिर्फ अपर कास्ट को दी जाए और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको तालीम और एजुकेशन से महरूम रखा जाए, उसके लिए उन्होंने इस पॉलिसी में यह उन्सुर दाखिल किया कि बड़ी आसानी के साथ, सॉफ्टनेस के साथ हम एक बड़े तबके को एजुकेशन से महरूम कर देंगे। और भी बहुत सी चीजें हैं, एक मैंने कहा एक दो जख्म नहीं जिसमें सारा छलनी। दूसरी बात, दूसरा और भी इस हवाले से बातें, लेकिन अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूं, वो है कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। पूरे निजाम तालीम को फिरका परस्ती की बुनियाद पर कायम किया जाए और फिरका परस्ती को के रंग को इतना गालिब कर दिया जाए कि किसी दूसरे रंग की गुंजाइश ना हो। तिरंगे के इन रंगों में सिर्फ एक रंग से पूरे तिरंगा को रंग दिया जाए, ये कोशिश है। इसकी बहुत सी मिसालें हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में। मैं 2-3 चीजों पर सिर्फ आपको तवज्जो दिलाऊंगा। सबसे पहली चीज यह है कि इस पॉलिसी में एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया गया है, मकामी तहजीब, मकामी कल्चर। इससे क्या मुराद है? जिन मुसलमानों ने इस मुल्क को बहुत ही रिच कल्चर और सिविलाइजेशन दिया था, तारीख से वाबस्ता लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि इस मुल्क में खवातीन को 2 पीस कपड़े का पहनना मना था। यानी जो शेड्यूल कास्ट थे, जो लोअर कास्ट समझे जाते थे, वो टॉप नहीं पहन सकती थी, ब्लाउज नहीं पहन सकती थी। ये मुसलमान हैं जिन्होंने उनको 2 कपड़ों का हक दिया, अपने बदन को ढांकने का हक दिया। इस मुल्क का कल्चर और सिविलाइजेशन यह था कि यहां चप्पलें पहनने का रिवाज नहीं था, बरहना कदम लोग घुमा करते थे। हमने अच्छे से अच्छे जूते और चप्पलें मुतारफ की। घर के फर्नीचर के हवाले से देखा जाए, लकड़ी के इस्तेमाल का सलीका मुसलमानों ने सिखाया। यह मुस्लिम सिविलाइजेशन का असर था कि इन्होंने खाना पीना और घर के आसाइश के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, लिबास और पोशाक के हवाले से बहुत ही रिच कल्चर अता किया। लेकिन इस रिपोर्ट में पूरा इसरार उनका यह है मकामी कल्चर से खास वैदिक कल्चर को प्रेजेंट किया जाए। और मुसलमान तो मुसलमान हैं, बुद्धिस्टों ने इस मुल्क को सबसे कदीम यूनिवर्सिटी अदा की, नालंदा की यूनिवर्सिटी। बुद्धिस्टों ने इस मुल्क, उन्हीं की अक्सर इबादत गाहों पर इन्होंने अपनी मंदिरें बना रखी हैं। हम बाबरी मस्जिद को लेकर रो रहे हैं और हमारा हक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क में बुद्धिस्टों की जितनी खानकाहें थी सबसे कदीम और मुकद्दस, उन सब पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। और इनकी जितनी बड़ी बड़ी मशहूर मंदिरें, वो सब बुद्धिस्ट खानकाहों को कब्जा करके गासिबाना उस पर इन्होंने उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बुद्धिस्टों का जो कल्चर और सिविलाइजेशन था, क्या आप उसको नजरअंदाज कर देंगे?
جو برٹش دور تھا اس میں ایجوکیشن سسٹم میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، کیا آپ ان کو نظر انداز کر دیں گے؟ تو گویا کہ تمام تر تاریخ کے روشن پہلوؤں کو نظر انداز کر کے خاص ویدک دور اسی کلچر اور تہذیب کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویلیو ایجوکیشن کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہاں پر اس کی جگہ پر پنچتنتر پڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، گیتا کے پاٹھ کی بات کی جا رہی ہے، میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کو گیتا پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک ناٹ ایکسپٹیبل اور نان سینس پر بیس اسٹوری ہے سرجری کی، اس کو پیش کرتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کی، یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی پہلی سرجری تھی۔ تو ان چیزوں کو تعلیم کے نظام میں شامل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری کا جو سبجیکٹ ہے، سوشل سائنسز کے جو سبجیکٹ ہیں، ان کو مکمل طور پر ڈسٹروائے کر دیا گیا۔ اور جو مسلمان بادشاہ اور رولرز تھے جنہوں نے اس ملک کو پیسفل کو ایگزسٹنس سکھایا، بھائی چارہ سکھایا، مساوات سکھایا، عدل و انصاف کے پیمانوں کو برت کر دکھایا، ان تمام حکمرانوں اور اس پورے دور کو غنڈہ گردی اور چوری اور ڈکیتی کا دور بتا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سرسوتی کی پوجا اور وندے ماترم اور سوریہ نمسکار اور فلاں و فلاں جتنی مشرکانہ چیزیں اس کو تعلیمی نظام کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ صورتحال ہے، اور آج جو بچے ہمارے اسکول جا رہے ہیں، یقین مانیے ان کے ذہن و دماغ شرک کی آلودگی اور کفر کی پراگندگی سے بھر چکے ہیں۔ اور میں کسی اور کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، آپ اپنے گھر کے بچوں کا جائزہ لیجئے، وہاں یہ صورتحال ملے گی۔ اگر کسی آپ مشنریز اسکول میں یا کڈزی جیسے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ان سب بچوں کا یہ حشر و معاملہ ہے۔ تو گویا نیو ایجوکیشن یا نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 اس نے ہمارے اور آپ کے سامنے الحاد اور ارتداد کا ایک ایسا طوفان لا کھڑا کیا ہے جس سے اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا نہایت مشکل اور چیلنجنگ ہے۔ ایسے حالات میں ہم کیا کریں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، جو مسلمان تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ پر سب سے بڑا فرض آتا ہے۔ چونکہ تھوڑے بہت بچے مسلم سماج کے آپ کے ہاں پہنچتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم مینجمنٹ اسکولز اپنے آپ کو بڑا لبرل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ لعنت اور پھٹکار ہے کہ ہمارے بچے اپنے نصاب تعلیم سے، اپنے طریقے تعلیم سے شرک اور کفر کی پراگندگیوں کے شکار ہوں، اور ہم سیکولرزم کی دہائی دیں، ہم لبرلزم کے دعوے دار بنے رہیں۔ آپ کیسی امت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نسلوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس لیے آپ پر یہ فرض ہے، میں مفتی ہوں، پورے شعور کے ساتھ اور آگہی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پر یہ فرض ہے کہ امت کے جو نونہال آپ کے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے مکمل مستحکم دینی نظام تعلیم کا اہتمام کیجیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے پروفیشنل کورسز کو کم کر دیں، اس کو ڈی ویلیو کریں۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی آپ پر فرض ہے کہ ہمارے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن کے تمام سبجیکٹ میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے، لیکن دین کا سودا کر کے دنیا کی کوئی بھی تعلیم دی جائے گی، یہ صرف گمراہی اور ضلالت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اقرأ بسم ربک، پڑھیے جو پڑھنا ہے پڑھیں، لیکن ان کا سر رشتہ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا رہنا چاہیے۔ اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کوئی انسان ایجوکیٹڈ ہے یا تعلیم یافتہ ہے۔ تو سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے اسکولوں میں دینی تعلیم کا منظم مستحکم نظام قائم کریں اور دینی تربیت فراہم کریں۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ جو ہم سے خدمت حاصل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے کچھ نصاب بھی بنایا ہے دینیات کا، اس لیے کہ عام طور پر یہ شکایت ہے، اور اپنا اعتراف جرم میں کر رہا ہوں کہ دینیات کے نام پر جو سلیبس موجود ہے وہ ناکافی ہے۔ وہ ایک پریکٹسنگ مسلم تو بنا سکتا ہے، لیکن ایک کانشیس مسلم نہیں بنا سکتا، باشعور مسلمان نہیں بنا سکتا۔ ہمارا دینیات کا نصاب انگشت ششم سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتا ہے، اگرچہ اس گئے دور میں وہ بھی بڑا اہم ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں بدلنا چاہیے، اس لیے کہ یہ فکری یلغار کا دور ہے۔
آئیڈیالوجی کا کلیشز ہے، نظریات کا تصادم ہے، وہاں ہمیں نظریاتی طور پر اپنے بچوں کو اپنی تہذیب، اپنے دین، اپنے عقیدے کو لے کر بیدار کرنا ہوگا اور ان کو معلومات فراہم کرنی ہوگی۔ تو سب سے پہلا یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض، وہ مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا، دولت سے نوازا، وہ اگر تجارت اور بزنس میں اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ ایجوکیشن سسٹم میں آ کر اپنا پیسہ لگائیے۔ یہ سب سے بہترین آپ کے لیے، اس میں سروس بھی ہے اور بزنس بھی ہے، نفع کا نفع بھی ہے اور اگلی نسلوں کے ایمان کا بقا بھی ہے اس میں۔ اس کے لیے اچھے ادارے قائم کیے جائیں۔ عام طور پر اسلامی کے اسکولز کے نام پر جو ہم لوگوں نے تصویر پیش کی ہے وہ بڑی بھدی تصویر ہے کہ بچہ گندا سندہ ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، نہ اساتذہ میں نہ تربیت یافتہ اساتذہ ہیں۔ اس تصویر کو بدلیے، بہترین پروفیشنل ٹیچرز کو رکھیے، پروفیشنل اسکول بنائیے۔ میں آپ سے ایک حدیث نقل کروں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کوئی بھی کام کرے اس کو اتقان کے ساتھ کرے۔ اتقان کا جو سینونیم ہو سکتا ہے انگلش میں وہ ہے پرفیکشن۔ تو گویا پرفیکشن از سننا، پروفیشنلزم از سننا، سو وی ہیو ٹو فالو دس پاتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پروفیشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں ایجوکیشن فیلڈ کی، اس کو ہم انکلکیٹ کریں، اس کو ہم اڈاپٹ کریں اپنے اداروں میں، تاکہ ہمارے بچے دوسرے اداروں کی طرف نہ دیکھیں، انہیں اسلامی ماحول بھی فراہم کیا جائے، تربیت بھی اچھی کی جائے اور اعلیٰ سے اعلیٰ دینی تعلیم، عصری تعلیم بھی دی جائے۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، یہاں بہت سے علماء اور بڑے اصحاب فکر و نظر موجود ہیں، دانشوران موجود ہیں، آپ میں سے ہر شخص کم سے کم ایک مکتب کی کفالت کرے۔ ان بزرگوں نے، یہاں جو سن رسیدہ لوگ موجود ہیں، یہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، نماز اور طہارت کے مسائل سے واقف ہیں، تو ان میں سے بیشتر وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی مدرسے کا رخ نہ کیا ہوگا، لیکن مکتب کے یہ پروردہ ہے۔ مکتب نے انہیں سکھایا طہارت، نماز، روزہ، کلمہ۔ یقین جانیے، اس الحاد و ارتداد کے طوفان پر اگر بم باندھنا چاہتے ہیں، سد سکندری رکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے طاقتور نظام جو ہو سکتا ہے وہ مکتب کا ہو سکتا ہے۔ مدرسوں کی لسٹ بعد میں آئے گی، اسکولوں کی لسٹ اس کے بعد آئے گی، لیکن سب سے زیادہ پرو ایکٹیو اگر کوئی سسٹم ہو سکتا ہے وہ مکاتب کا نیٹ ورک۔ یہ طے کر لیجئے کہ ہماری ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر محلے میں مکتب کا نظام قائم ہو۔ آپ کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے مسجد کا، آپ کا اپنا دروازہ موجود ہے، آپ کو کنسٹرکشن کی کوئی ذمہ داری نہیں لینی۔ ایک استاذ باصلاحیت مقرر کیجئے جو پارٹ ٹائم اپنا دے گا 2 گھنٹہ وقت، اس کو آپ 4,000 دے کر 25 سے 30 بچوں کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ کیا یہ کوئی بگ ڈیل ہے؟ کوئی بہت بڑا چیلنج ہے؟ طے کر لیجئے، نمبر 1 ہماری ہر مسجد میں مکتب ہوگا، صباحی اور مسائی۔ دوسرے یہ طے کیجئے کہ ہمارا ہر وہ بچہ جو اسکول اور کہیں بھی جا رہا ہو پڑھنے کے لیے، لازمی طور پر وہ مکتب جائے گا۔ میں گجرات کی مثال دینا چاہوں گا۔ لونا واڑہ ایک جگہ ہے گودھرا کے قریب۔ لونا واڑہ میں جو اسکول ہیں ماڈرن ایجوکیشن کے، وہ اپنا ٹائم مکتب کے نظام کو دیکھ کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اسکول شروع ہوتے ہیں 7 بجے سے 8 بجے سے، وہاں اسکول شروع ہوتے ہیں دن میں 10 بجے سے، اس لیے کہ فجر کے بعد اس علاقے کے تمام لڑکے لڑکیوں کو مکتب جانا فرض ہے۔ وہاں سے فارغ ہوں گے 9:30 پونے 10 بجے اور سیدھے اسکول جائیں گے۔ ایسا مستحکم نظام قائم کرنا ہوگا اگر آپ اپنے ایمان اور اگلی نسلوں کے ایمان کو لے کر کنسرن ہیں، اور اگر ہم اپنے عیش و تعیش میں اور اپنی زندگی کی خوشگواریوں میں گزارنا چاہتے ہیں تو پھر الامان والحفیظ۔ تو تیسرا کام جو ہے وہ ہے مکاتب کے نظام کو مستحکم کیجئے۔ مولانا مدرسہ چلاتے ہیں، مدرسے کے تحت 8-10 مکتب قائم کیے جائیں، ہر ادارے کے تحت، اسکول کے تحت، جو یہاں اسٹیک ہولڈرز ہیں اسکول کے، وہ طے کریں کہ ہم ہر اپنے ادارے کے تحت 4, 5, 10 جتنے اسکول ہو سکے قائم کریں گے، اپنے بجٹ کا ایک حصہ اس پر خرچ کیجئے۔
اس کے ساتھ ساتھ آخری بات میں مدرسوں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پچھلی جو ایجوکیشن پالیسی 2019 تھی اس میں انہوں نے باضابطہ پورا پیسج رکھا تھا، 2 پیراگراف تھے جس میں مدرسہ اور مکتب کا نام لیا تھا۔ ابھی جو نئی پالیسی ہے 66 پیج کی، اس کو اگر آپ کھنگال کر دیکھ لیں تو اس میں کہیں مدرسہ ورڈ، مکتب، مسجد، عربک اس کا گزر نہیں ہے۔ بڑی فراخ دلی سے انہوں نے ان تمام الفاظ کو مٹا دیا، بڑے کشادہ ظرف لوگ ہیں آپ جانتے ہیں۔ تو لیکن انہوں نے ایک دوسرا متبادل استعمال کیا ہے، الٹرنیٹیو فارمز آف اسکول، الٹرنیٹیو فارمز آف ایجوکیشن یا اسکول، متبادل نوعیت کے تعلیمی ادارے۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ وہ عصری مضامین کو شامل کریں، ہم اس کے لیے فنڈنگ کریں گے۔ جہاں فنڈ کرنا ہے تو وہاں تو بند کیے جا رہے ہیں، آسام کے سارے سرکاری مدرسوں پہ قدغن لگا دیا، بہار میں سرکاری مدارس کی تنخواہیں ادا نہیں ہو پاتی ہیں ان سے، یو پی کی صورتحال ایسے ہی ہے، اور جہاں لوگ بے نیاز ہیں تو ان کو رشوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کا سپورٹ کریں گے۔ آپ ان کی نیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن ان کی نیت، ان کا کام الگ۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک باشعور مسلمان ہونے کی حیثیت سے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، اگر وہ فراست کہیں ہمارے اندر ہے تو یہ کہوں گا کہ اپنے اداروں میں آج بغیر کسی فورس کے، بغیر کسی جبر و زبردستی اور اکراہ کے ماڈرن ایجوکیشن شامل کیجیے۔ اور یاد رکھیے یہاں انٹلیکچوئلز بھی موجود ہیں، میں ان کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر مدرسے میں ماڈرن ایجوکیشن داخل کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد فکر معاش نہیں ہے، فکر معاد ہے۔ ہم دین کی سربلندی کے لیے ایسے افراد کو تیار کرنے کے لیے جو آج کے لب و لہجے، آج کی زبان میں اسلام کا پیغام پہنچا سکے اور اسلام کا دفاع کر سکے، وہ تیار کرنا ہے۔ ہمیں چند کوڑیوں کے ملازم پیدا نہیں کرنا۔ یہ چند فیصد لوگ ہیں بالکل بے پرواہ ہو کر اور اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے کسی سرحد پر بیٹھے ہوئے فوجی کی طرح اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم اس ملک کے فوجیوں کو بلا کر کہیں کہ آؤ آئی ٹی انڈسٹری میں کام کرو اور خوب کماؤ، آؤ اور یہاں ملازمت اختیار کر لو۔ وہ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں وہ عظیم تر مقصد ہے۔ تو جو علماء کا ایک طبقہ ہے جو لیس دین 1% ہے، اس کو اپنے کاز، اپنے مشن پر باقی رکھیے، اس کی مدد کیجیے اور اس سے مطالبہ کیا جائے تو کہ تم اپنے فرض شناسی کا احساس بھی پیدا کرو، اس کو ادا کرتے رہو۔ دوسری بات، مدرسوں میں کئی تجربے کیے گئے ماڈرن ایجوکیشن کو شامل کرنے کے، بہت سے ناکام ہوئے اور اس میں کوئی بات نہیں۔ کوئی ایجوکیشن سسٹم ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک بیک جنبش قلم کامیابی کی طرف گامزن ہو جائے، بلکہ تعلیمی نظام تجربات سے، تلخ و شیریں سے گزر کر وہ ایک منزل تک پہنچتا ہے اور تجربات کیے جائیں۔ ہم نے حیدرآباد میں والد محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے حکم پر ایک پورا سسٹم ڈیولپ کیا ہے کہ کس طرح بیلنس انداز میں ماڈرن ایجوکیشن کو مدرسے میں شامل کیا جا سکتا ہے، اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم جو درس نظامی ہے، جو مدرسوں کا ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں ہلکی پھلکی تبدیلی لائے ہیں اور لائیں گے۔ کوئی بھی نصاب وہی پر مبنی نہیں ہے، اتنی حساسیت اپنے اندر مت رکھیے۔ صحابہ نے یہ نصاب نہیں پڑھا تھا جو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھئے؟ تو پورے بیلنس انداز میں ہم نے عصری اور دینی تعلیم کا امتزاج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اس سال جو شوال سے نیو اکیڈمک ایئر شروع ہوا ہے مدرسوں کا، 2 درجن سے زیادہ یعنی کم و بیش 3 درجن مدرسے ہیں جنہوں نے اس نظام کو اڈاپٹ کیا۔ اس موضوع کو ٹیبل کیا جا رہا ہے، اس پر باتیں ہو رہی ہیں، ضرورت کا احساس سب کو ہو رہا ہے۔ تو ہم جہاں ممکن ہو اس کو اڈاپٹ کرنا، اس کو قبول کرنا کرے، اور اس سلسلے میں جو تعاون چاہیے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں۔ آپ سب ہمارے بزرگ ہیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، میں ایک طفل مکتب کی حیثیت رکھتا ہوں، لیکن وہ درد دل جو اپنے بزرگوں سے امانت کے طور پر پہنچا اسے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔